اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ شعبانیہ میں رمضان کریم، رمضان عظیم کے سلسلے میں بہت سی باتیں بیان کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس روایت کو مفصل طریقے سے بیان کیا ہے جو ہم تک امام رضا علیہ السلام کے ذریعے پہنچی ہے، اور اس کا سلسلہ، اس کے حدیث کا جو راویوں کا سلسلہ وہی سلسلہ معصومین ہے جو حدیث سلسلۃ الذہب کا بھی سلسلہ راوی ہے، اور اس میں کوئی غیر معصوم بیچ میں روایت نہیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے رمضان کی آمد پر لوگوں کو متوجہ کیا، لوگوں کو بتایا کون سا مہینہ آ رہا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس میں تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک ایک کر کے رمضان میں کیا کرنا چاہیے ایک مومن کو بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بند کر لو برائی سے، اپنے کانوں سے حرام کو نہ سنو، اپنی آنکھ سے حرام کی طرف مت دیکھ لو، اپنے قلب کو آمادہ کرو دعا کے لیے، روزے کی بھوک میں قیامت کی بھوک کو یاد کرو، روزے کی پیاس میں قیامت کی پیاس کو یاد کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے خدا سے، اپنے رب سے، اپنے معبود سے توبہ کرو اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی۔ خود اپنے آپ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ ایک توفیق ہے۔ اگر انسان متوجہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، شرمندہ ہے، پشیمان ہے، اور بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو کر توبہ کرتا ہے، یہ واقعاً توفیق ہے، خدا نے اسے توفیق توبہ عطا کی۔ لہٰذا اسے اپنے آپ سے مایوس ابھی نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اب توبہ جب کر لی ہے تو اور بہتر سے بہتر زندگی گزارے۔ تو فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں توبہ کرو اپنے غلطیوں کی۔ وَارْفَعُوا إِلَيَّ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، دعا مانگو اس مہینے میں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے خدا سے دعا مانگو نمازوں کے وقت۔ روایت میں ہے کہ جب جو وقت نماز کا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وقت ہے، کیونکہ اللہ نے اسی وقت کو اپنے بندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم، ویسے تو انسان جب چاہے دعا کر سکتا ہے، کسی بھی زبان میں دعا کر سکتا ہے، جب دل چاہے دعا کر سکتا ہے، نہ خدا نے کوئی زبان کی قید رکھی ہے نہ زمان کی قید رکھی ہے۔ لیکن اگر الگ سے کچھ دعا کرنی ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں بہترین وقت نماز کا وقت ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الصَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِرَحْمَتِهِ، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے، نماز کے وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہے جب خداوند عالم نظر کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوا، اگر کچھ سوال کریں اس وقت تو خدا انہیں عطا کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوا، اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اگر وہ دعا کریں۔ ایھا الناس ان انفسکم مرحونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم، کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری جو نفس ہے، تمہاری جو سانس ہے وہ اٹک گئی ہے، اعمال کے گروہ میں، تو اس کو استغفار کے ذریعے سے کھول لو، رہائی دے دو۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَحَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور تمہاری پیٹھ جو ہے وہ گناہ کے بوجھ سے دب چکی ہے۔ اگر انسان کی پیٹھ پہ بوجھ رکھ دیا جائے تو انسان جھکتا چلا جائے گا، اب اس کی پیٹھ میں کچھ دن بعد درد ہونے لگے گا، سر اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، کم جھکنا مشکل ہوگا۔ تو تمہاری پیٹھ جو ہے وہ جو بوجھ ہے گناہ کا اس سے بالکل لدی ہوئی ہے، بالکل تھک چکی ہے، یہ بوجھ گرا دیں گے تو آرام ہو جائے۔ کیسے کرو؟ فرمایا فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اپنے سجدوں کو طولانی کر دو تاکہ تمہارے پیٹھ پر جو یہ گناہ کا وزن ہے یہ گر جائے۔ پیغمبر نے کتنی اچھی تشبیہ دی ہے، انسان کی اگر پیٹھ پہ کوئی وزن رکھا ہو اور انسان سجدے میں چلا جائے تو عام طور سے یہ ہوگا کہ جو چیز پیٹھ پہ رکھی وہ گر جائے گی۔ پیغمبر یہی تشبیہ دے کہ جس طرح پیٹھ پہ اگر سامان رکھا ہو انسان جھکے تو گر جاتا ہے، کہا ویسے ہی اگر جب تم سجدہ طولانی کرو گے تو گناہوں کا بوجھ جو تمہاری پیٹھ پر ہے خدا اس کو سنگینی کو ختم کر دے گا۔ وَعَالَمُوا إِنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَن لَا يُعَذَّبَ الْمُصَلِّعِينَ وَالسَّاجِدِينَ، کا جان لو اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ عذاب نہیں کرے گا نماز پڑھنے والوں پر اور سجدہ کرنے والوں پر۔
وَأَن لَا يَذُوقَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ خدا نمازیوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کرے گا جس دن وہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کتنی آسانی سے ہمیں آتش جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کے استجابت کے لیے کتنا بہترین نسخہ دیا کہ ماہ مبارک رمضان تمہارے سامنے ہے، ماہ مبارک میں بہترین موقع ہے کہ اپنا اللہ سے دعا کرو۔ فرمایا یہ بہترین وقت ہے کہ تم استغفار کر کے اپنے آپ کو بچا لو گے، اپنے سجدے کے ذریعے سے گناہ کا جو بوجھ تمہاری پیٹھ پر ہے وہ کم کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جان لو کہ خداوند عالم نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسے بندے کو جو روزہ رکھ لے اور ساتھ میں نمازی بھی ہو اور ساجد بھی ہو، سجدہ کرنے والا بھی ہو، اس پہ عذاب نہیں کرے گا اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے میں نماز کو قائم کر سکیں، بارگاہ الہی میں دست دعا ہو سکیں، طولانی سجدے کر کے اپنے پیٹھ پر گناہوں کا جو بوجھ ہے اسے ہٹا سکیں، بحق محمد وآلہ الطاہرین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔